سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیں اپنے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیاوی اور دینی دونوں طرح کا علم سکھانا چاہیے. دنیاوی علم اس لیے سکھانا چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنے رزق کمانے کے قابل ہو جائیں. اور دینی تعلیم اس لیے دلوانا ضروری ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں پیارے نبی نے ہمیں قرآن کا علم سکھایا، نماز سکھائی، اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ہم تک پہنچائی. اگر ہم بہترین طریقے سے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھا دیں گے، دین کی سمجھ عطا کر دیں گے، نماز کا ترجمہ سکھا دیں گے، قرآن کا ترجمہ سکھا دیں گے، پیارے نبی کی زندگی کے معاملات جو انہوں نے گزاری، کہ پیارے نبی نے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ احادیث سکھا دیں گے، تو ہمارے بچے دنیا میں اور دین میں یعنی آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دین کا علم دیں گے تو ان کے کاروبار جو ہیں دین کے مطابق ہوں گے، ان کے زندگی کے معاملات دین کے مطابق ہوں گے، ان کی لوگوں سے محبت جو ہوگی وہ دین کے مطابق ہوگی، ان کا رزق حلال ہوگا، وہ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، کم نہیں تولیں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کچھ بھی اپنی زندگی میں غلط کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے. اس طرح سے نہ صرف بچے بلکہ ماں باپ بھی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آج میں اپنے بچوں کے ساتھ سورۃ الناس کا ترجمہ انہیں سمجھاؤں گی. سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے. سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور ان کو معوذتین کہتے ہیں. یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے پیارے نبی کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات بھی آپ کے اوپر ظاہر ہوئے تھے. ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. دونوں صورتیں پڑھ کر انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. سورۃ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والا انسان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، لیکن جب انسان کو ہوش آتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے.
शैतान जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। इस सूरत की आखिरी आयत का तर्जमा है मिनल जिन्नति वन्नास, ख्वाह वो जिन में से हो या इंसान में से, यानी वसवसा डालने वाला जिन भी हो सकता है और वसवसा डालने वाला शैतान इंसान की शक्ल में शैतान भी हो सकता है। सूरत निसा की आयत नंबर 4 और 74 में फरमाया गया है कि शैतान की चालें बड़ी कमज़ोर होती हैं। शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 14 और 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान को इंसानों पर कोई इक़्तिदार हासिल नहीं है। ये तो इंसान की एक आजमाइश है कि वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा इसके बहकाने में आने से इनकार करके अल्लाह ताला की पनाह मांग ले तो शैतान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।